میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن زلیخا سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا تھا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 7 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چاچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگوایا اور نکاح نامے پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس ایسے ہی ریت رواج تھے۔ وہ شلوار قمیص پہنی، گوٹھے والا دوپٹہ سر پر اوڑھا، گلے میں گلو بند، ماتھے پر لگی بندیاں، ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے الجھی سی تھی۔ میرے سر پر بھی سہرا باندھ رکھا تھا جس پر پھول کلیاں لٹک رہی تھیں۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصت کرا کے میں زلیخا کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا میں تو آپ کو اپنا نام ہی بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام یوسف ہے۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب زلیخا پیدا ہوئی تو تب ہی اس کو میرے نام کر دیا گیا تھا اور اس کا نام زلیخا رکھا گیا تھا کہ زلیخا صرف یوسف کی ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال رخصتی کے وقت زلیخا نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، میں تائی اماں کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی، شادی کے بعد تو ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، اماں میں نہیں جا رہی ہوں۔ اس نے بائے بائے کر کے رونا شروع کر دیا۔ چچی نے اس کے منہ پر جو لیپا پوتی کی تھی اس کے آنسو سے ڈھلنے لگی۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اور اس پر راضی ہوئی تھی کہ وہ اپنی گڈی اور گڑیا لے کر ہی تائی کے گھر جائے گی۔ وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں تو اس سہرے کو پہن کر نہ جانے کسی عزا میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے کہا کہ اچھا دے رہی ہوں، کھانا بارات پر کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے تو کہا اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ بھجوا دیا تھا۔ کھانا کھا رہا تھا اور اب سامنے زلیخا اپنی گڈی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ البتہ زلیخا کو وہ اپنے ساتھ سلانے لگی۔ شادی کو بس چند دن ہی ہوئے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ اماں زلیخا سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی۔ وہ اس وقت 7 سال کی تھی۔ کہنے لگی تائی اماں مجھے تو برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی اچھا میں سکھا دوں گی تمہیں۔ اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا جو اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا ہے کہ آ گئے چھوٹے دولہے میاں۔ مجھے بڑی سجی سی محسوس ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں ہنسنے لگی، کہنے لگی پاگل اس بات پر غصہ لینے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی اڑانے دو، اب کس کی خاطر ہم اپنے ریت رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں؟ زلیخا نے سارے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھ کر کہنے لگی اماں اب میں اپنی گڈو اور گڈا گڈی سے کھیلنے کے لیے ساتھ لے جاؤں، کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری زلیخا کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈی یا گڑے کو ہاتھ لگاتی تو وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے میری گڈی اور گڑے کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا کہ جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنے مخالف سمیت مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 15 سال کا ہو گیا تھا اور زلیخا 10 سال کی۔ اب تو ماں اماں کے ساتھ بہت سے کام کرنے لگی تھی۔ میری بیٹھک اب لڑکوں میں ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے تم تو شادی شدہ ہو، چل یہ بتا بیوی کے ساتھ سوگرات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ الفاظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی ہے؟ میں کہنے لگا کہ وہ تو میرے ابا امی نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چل تجھے آج دکھاتے ہیں کہ شادی کے 10 سوگرات کیسے مناتے ہیں۔
ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی۔ برقی خیمے ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، چل اب تو بھی دیکھ۔ اب میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا، لیکن جو منظر میں نے کھڑکی کے اندر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں فوراً ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اگر ابا یہاں آ گئے تو مجھے بہت ماریں گے۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار اب مجھے اپنی بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے، کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی بیہودی باتوں کو سن سن کر میری نظریں زلیخا پر الگ انداز سے اٹھنے لگی تھی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا وہ اماں کو بتا دے گی۔ وہ میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ وہاں ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا اپنے کام زلیخا سے کہتا، لیکن وہ ایسے ہی تھی کہتی، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں اس کے شوہر تھا، مجھے سے بدتمیزی سے بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اسے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پورے ایک ہفتے میں بس ایک دن کے لیے گھر آتا ہوں، تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگے، کتنی ڈھیر سارے تمہیں دھونے والے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تو اتنے گندے۔ کیا وہاں مزدوری کرتے ہو تم؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا کہ وہ یہ احسان تو نہیں کرتی ہو نا مجھ پر؟ یہ تو تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ وہ میرے کپڑے تہہ کر رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ کی استری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں بھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا، اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے تہہ کر رکھ کے میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کہاں ہیں؟ کہنے لگی، اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے مچلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا، وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بال اس کی کمر تک آنے لگے تھے، ہتھیلی سنہری رنگت کے، سرخ و سفید تھی۔ بے نیازی سے دوپٹہ اس کے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اچنبھے میں آتی بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو اپنے ہاتھ، میرے کپڑے دھونے سے تمہارے ہاتھ کتنے پھنس گئے ہیں۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے لحاظ میں کھینچا تھا۔ پھر میں کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی، دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، تمہیں کچھ بتانا تھا۔ کہنے لگی، کیا؟ میں نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ کہنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا، جانتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ تم میرے تایا زاد ہو۔ میں کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو؟ میری نظروں میں دریافتگی بڑھی تھی۔ وہ کچھ نروس ہوئی تھی، فوراً سے کمرے کے دروازے کے پاس چلنے جانے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل عجیب سے خواہشات کرنے لگا تھا۔ کمبخت، جب سے لڑکوں کے منہ سے میں نے گرل فرینڈ کی باتیں سنی تھیں، جی چاہتا تھا کہ میں بھی ویسا ہی کیا کروں، اور وہ تو پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بے ساختہ میرے سامنے لٹ گئی۔ مت پوچھیے، دل میں ادھم سی مچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں تمہارا شوہر بھی ہوں۔ جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے حصار میں کھسمسانے لگی۔ کہنے لگی، اسے مجھے چھوڑ دو، ورنہ تائی امی کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، میری بات کو جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری ہوش سے دھکیل دیا تھا۔ میں پیچھے جا کر گرا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، زلیخا کی بچی آج نہیں بچوں گی مجھ سے، ویسے بھی اماں گھر پر نہیں ہیں۔
میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، باہر مین دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ شاید باہر جا چکی تھی۔ باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بے چیک کر گئی تھی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈ کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں بھی ان کی لڑکوں سے دوستی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورینٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کرواتے تھے اور بہت کچھ بھی اور بھی کہتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے تھے، کسی کونے میں بیٹھ کر درخت کے اونٹ پر بڑا کچھ کرتے تھے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، مگر کہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ ایسے ہی سے وہاں پہنچی تھی کہ یہ سب کچھ بڑا دلچسپ لگتا تھا۔ اب جب اماں پڑوس والی کے پاس واپس آئی تو زلیخا بھی اسی وقت گھر پہنچی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دے۔ اماں کہنے لگی کہ رات کا کھانا بنایا ہے؟ زلیخا نے نہیں کہا۔ نہیں، میں سر ہلا دیا۔ اماں کہنے لگی کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی نہ، کہنے لگی وہ یوسف نے۔ میں نے کہا اماں وہ میرے کپڑے طے کر رہی تھی، پھر اس کی سہیلی نے اس کو آواز دی تھی، میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی تو نے کس خوشی میں اس کو بھیجا تھا وہاں؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو میں تھک ہار کے گھر پہنچی ہوں اور اب ہانڈی میرے سر پر کھڑی ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھال سکے گی۔ میں نے کہا اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی سریا جنتی تو ہے، سریا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ آپ نے سارے کام زلیخا کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی پھر اس کی زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے، یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ سارے کام کرے گی نا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، مائکے میں سکھ کے چند دن گزار لے، بس وہی یہ سکھ کے دن ہوتے ہیں۔ سسرال والے تھوڑے اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو چند دن اسے بھی اس کے مائکے بھیج دیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ امی زلیخا سے کہنے لگی چل جلدی سے پیاز لہسن اور ادرک کاٹ کر دے۔ وہ جلدی سے سبزی کاٹنے لگ، بار بار مجھے غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میری بڑی مشکل سے کٹا تھا۔ اب کی بار میں نے آنے سے پہلے میں بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی تھیں۔ پہلی بار زلیخا کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ جب میں گھر آیا تو اماں کو ایک کڑھائی والی شال دی اور اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دیں۔ البتہ زلیخا کی چوڑیوں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی، یہ سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو وہ مجھے اکیلے محسوس ہی نہیں آتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی تھی، اور اب تو وہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا ہوں فوراً وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ بس جب میں چھٹی پر گاؤں جاتا، دل میں یہ ہوا کرتا کہ اماں کہیں آس پاس پڑوس کے گھر چلی جائے۔ میرے کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ چھوٹے بہن گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ ڈنڈے مار مار کر میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھا دوں گا۔ کہنے لگی پہلے قسم کھاؤ جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا تم آؤ تو صحیح، نہیں پریشان کروں گا تمہیں۔ کہنے لگی تو کپڑے دھو کر آتی ہوں۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نرم پڑی ہے تو میں نے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں نے اس کے لیے چاندی کا ایک چھلا بھی لے کر آیا تھا، اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آئی تھی، اس کے آدھے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھے میرے کمرے میں ہی آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی جلدی تحفہ دکھاؤ، کیا لائے ہو؟ مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے، کہیں اماں اٹھ گئی تو بہت ڈانٹے گی۔ میں نے کہا پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی نہ بابا نہ، دروازہ بند نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، پاگل ہو کیا؟ میں نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد میں الماری کی طرف چلا گیا، الماری سے کانچ کی چوڑیاں نکالیں اور چاندی کا چھلا، دوسرے رنگ کا کانچ کی
चूड़ियाँ देखकर उसकी आंखें चमकी थी। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़कियों के लिए तोहफे के लिए जाओ तो बदले में वो बड़ा कुछ करने की इजाज़त दे देती हैं। कहने लगी, यूसुफ ये तो बहुत प्यारी है, क्या सच में तुम मेरे लिए लाया है? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ और हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफे लाऊंगा। इससे पहले कि वो चूड़ियाँ पहनती, मैंने उसके हाथ में वो चूड़ियाँ खुद पहनाई, चांदी का छल्ला भी पहनाया। वो बार बार चूड़ियाँ गुनगुनाती हुई बड़ी खुशी थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छी हो यूसुफ। पहले बार इसके मुँह से मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। इससे पहले कि मैंने कोई बात करता अम्मा से आवाज़ देने लगी। अम्मा की आवाज़ सुन जाओ तो जैसे उसकी रंगत फीकी पड़ जाती थी। फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गई और बाहर के बर्तन मांजते हुए जब उसके हाथ में चूड़ियाँ खिनक रही थी, इसके चेहरे पर बड़ी लफीर मुस्कुराहट थी। बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा कहने लगी, इतनी ढेर सारी चूड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? इससे पहले कि वो कुछ कहती कि मैंने कहा, अम्मा मैं लेकर आया था। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे देखा था। अम्मा कहने लगी, तू कब लेकर आया और क्यों लेकर आया? मैंने कहा, अम्मा सरिया के लिए भी तो लाया था, अब आपके लिए भी चादर कर आया था, कढ़ाई वाली। तब आपने तरस नहीं किया। अब्बा कहने लगे, हाँ हाँ, अच्छा किया। फिर कहने लगे, तेरी पढ़ाई कब ख़त्म होगी? मैंने कहा, 2 साल में। कहने लगे, बस जैसे ही तेरी पढ़ाई ख़त्म होगी हम तेरी रुखसती करवा देंगे। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अम्मा कहने लगी, ऐसे कैसे करा देंगे? अरे जब तक इसे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ऐसा कुछ नहीं करना। शादी कोई गुड़ा-गुड़ी का खेल थोड़ी है, जिम्मेदारी होती है। अभी तो इसकी अपनी बहन भाई छोटे छोटे हैं, इन सब का भी तो इसने सोचना है। इसको इतना पैसा खर्च करके हम तालीम क्यों दिलवा रहे हैं? मेरे वालिद कहने लगे, तेरी बात समझा कर कल को अपने मुँह से कहेगा कि तू क्या अच्छा लगेगा, इस हो जाएगा सब कुछ। अभी अभी तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, अभी मैं 5 साल तक कुछ भी रुखसती नहीं करवाऊँगी जब तक ये अपनी तालीम मुकम्मल ना कर ले, 2-3 साल नौकरी ना कर ले, पैसा ना जमा कर ले, तब तक मैं कोई रुखसती नहीं हो। मैं चुप सा हो गया था। सुबह सुबह सब स्कूल जा चुके थे। अम्मा भी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। बस एक जुलेखा थी जिसके के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। अभी अभी शहर में झाड़ू दे रही थी। अभी अब्बा भी अपने काम पर जा चुके थे। घर में कोई नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से झाड़ू पकड़ लेकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, इधर आओ तुम मेरे पास। वो कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, तुम मुलाजिमा नहीं हो इस घर की? कभी कभी तो मुझे इस पर बड़ा तरस आता था। ना अम्मा ने इसे तालीम दिलवाई थी, ना ही इसे पढ़ना लिखना आता था। लेकिन मेरी बहन सरिया स्कूल भी पढ़ने जाती थी। मैं घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और एक वो थी 12-13 साल की उम्र में, तो सारे काम अम्मा ने इसके कंधों पर डाल दिए थे। अम्मा चाहती थी कि वो बस काम ही करती रहे और मैं कमाता रहूं। मैंने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे अपने हाथ से अपने बेड पर बिठाया। मैंने कहा, मुँह में जुबान नहीं है तुम्हारे? पूरे दिन चुपचाप सारे काम करती रहती हो, कभी कभी अम्मा को मना कर दिया करो। कहने लगी, मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि ताई अम्मा को गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा, तो क्या हुआ? कहने लगी, यूसुफ। ये कहने के बाद उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ जुलेखा। जुलेखा ने अपने बाजू से आस्तीनों पर की हाथ पर जख्म का निशान था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है? कहने लगी, ताई अम्मा ने गरम गरम चिमटा लगा दिया था क्योंकि रोटियां जल गई थी। ये देखकर मेरा दिल अंदर से काम कर रह गया था। उसके बाद वो रोने लगी। मुझे अपनी माँ पर इतना बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा कि तुमने अब्बा को नहीं बताया? कहने लगी, ताई अम्मा मेरी जान ना निकाल दे, कहती हैं कि ढंग से काम सीखो। मैं करती तो हूँ सब कुछ, अब ढंग से मुझसे नहीं होता तो क्या करूँ? मैंने कहा कि ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कपड़े पैक करो। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें चाची के घर छोड़ कर आऊँगा और अब्बा से भी कह दूँगा कि उठ के 8 दिन
تمہیں لینے ہی نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی سچ میں یوسف تم میری اماں کے گھر چھوڑ جاؤ گے؟ میں نے کہا کیا کیوں نہیں چھوڑوں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے دھو رکھو۔ وہ بڑی خوشی تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے پیک کیے میں نے اپنا بیگ تیار کر چکا تھا، اماں اٹھ کر باہر آئی کہنے لگی ابھی تک صحن کا جھاڑو نہیں دیا۔ میں نے کہا اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور 8 دن تک وہ وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی تم کون ہوتے ہو وہ فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا میں اس کا شوہر ہوں، مجھے حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی 2 جوتیاں لگاؤں گی تو سارا بڑا پن ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابا سے میں بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ تم سب جانتی ہو کہ وہ کون سے جذبے تمہارے اندر ابھر رہا پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بھی جذبے ناجائز نہیں ہیں اور آپ ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی میں تو اس کو بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، بڑی تیز اور شاطر نکلی یہ تو۔ میں نے کہا اس نے کچھ نہیں کیا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ کیا یہ ہماری سریا سے بھی 6 مہینے چھوٹی ہے؟ آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اماں کہنے لگی جاؤ جی، جہاں جی چاہے جاؤ، چھوڑو اور لے کر خود ہی آنا، میں نہیں جاؤں گی اسے لینے۔ میں نے کہا مت جائیے گا، میں شہر سے واپس آؤں گا تو اس کو لیتا ہوا آؤں گا، چلو ہاں۔ میں اسے باہر لے گیا۔ اس وقت سردیوں کی ابتدا تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں اسے پہلے باغ میں لے گیا اپنا اور اس کا سامان ایک طرف رکھا۔ باغ میں کینوں کے درخت لگے ہوئے تھے لیکن سب کچے تھے، کوئی پھل پکا ہوا تھا۔ کہنے لگی کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ میں نے کہا ہاں ہے تو۔ کہنے لگی مجھے درخت سے وہ پیلے رنگ کا کینو اتار دو۔ میں اس کی فرمائش پر درخت پر چڑھ گیا، کینو اتار کر اس کو دے دیا۔ وہ بے حد خوش تھی، کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ میرا بہت خیال رکھتے ہو، میری خاطر تائی اماں سے بھی الجھتے ہو۔ میں نے کہا لیکن تم اچھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا میرا خیال نہیں رکھتی۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہارے سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو سب کے دھوتی ہو۔ کہنے لگی تمہارے کپڑے استری بھی تو کرتی ہوں، تمہارا سامان بھی طے کرتی ہوں، تمہارے لیے سب کچھ تو کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نہیں، کچھ اور کرو۔ کہنے لگی اور کیا کروں؟ میں اسے ایک درخت کے پیچھے لے گیا، اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ کہنے لگی کیا ماں؟ کیا میرے پاس ایسا ہی کچھ نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا کہ اس پر اپنے ہونٹوں کا لمس دے دو۔ میری فرمائش پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی ورنہ رفعت سے ہونے لگی۔ میں نے کہا بس اتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ کہنے لگی مجھے یہ تو سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، میرے 8 دن اچھے گزر جائیں گے۔ وہ جلدی سے اپنے سامان کے پاس آ گئی، کہنے لگی تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے اماں کے گھر چھوڑ کر تمہیں جانا بھی تو ہے۔ میں نے کہا جانا تھا، اگلی بار تمہارے لیے ایک اور قیمتی تحفہ لاؤں گا، لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگا دیا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ میں نے کہا میری اس تحفے کو ہمیشہ یاد رکھنا، 8 دن بہت اچھے گزریں گے۔ تمہارے وہ بے حد نروس ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا سنو میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا سوچا کرو، میرے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگا ہوں۔ میرے پیپر ہونے والے تھے، وہ پورے 2 مہینے میں گاؤں میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے چچی کے گھر اس کو چھوڑا تو چچی بہت خوش تھی، بار بار میرے سر کی بلائیں لے رہی تھی۔ کہنے لگی جب بھی میں بھابھی سے کہتی کہ زلیخا کو 2 دن کے لیے بھیج دے تو کہتے ہیں یوسف نے منع کیا ہے۔ سالوں ہی گزر جاتے تھے، گھڑی 2 گھڑی یہ بس بھابھی کے ساتھ ہی آتی ہے اور مل کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا اب آپ اسے رکھیں، 8 دن کے بعد ابا آ کر لے جائیں گے۔ چچی بہت خوش تھی اور اس کی بہن بھائی
بھی آپا آپا کرتے اس کے ساتھ لگ گئے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں آؤں گا میری زلیخا مجھے ایک ایسے حال میں ملے گی جو ایک مرد کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اسے مسکراتا چھوڑ گیا تھا۔ پھر وہ 2 مہینے اپنے امتحانات کے چکر میں بس رات کو ہی کچھ فرصت ملتی تھی آنکھیں بند کرتا تھا، زلیخا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگتا تھا۔ میں بڑی بے چینی سے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس بار تو میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا خریدا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ باقی آئندہ دوسرے پارٹ میں ملے گی۔